والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ میں احد کے پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوں. یہ پیچھے میرا جو نظر آ رہا ہے یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد ہے، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ. احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. مدینہ منورہ یہاں کا ہر ایک جگہ قدم قدم پہ انوارات ہیں اور بابرکت ہے، اور ماشاءاللہ احد کی شان تو پھر ایک الگ شان ہے. من جبال الجنہ، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. سبحان اللہ، یہی وہ مبارک پہاڑ ہے جس کے دامن میں مشہور غزوہ احد واقع ہوا تھا. یہ تیسرا سال تھا ہجرت کا، شوال کا مہینہ تھا، ہفتے کے دن غزوہ احد ہوا تھا جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی احد کے پہاڑ کے دامن میں شہید ہوئے تھے، اور یہی وہ احد پہاڑ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اوپر تشریف لے گئے. ہر لحاظ سے مبارک جگہ ہے. اللہ جل شانہ دیکھنے والوں سننے والوں سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس مبارک جگہ پہ ایک عمل، ایک وظیفہ آپ سب کو دیتا ہوں جو انشاءاللہ مشکلات میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں اور ایسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں کہ کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا، اور ایسی مشکل ہے کہ زمین آسمان ایک ہو گئے ہیں اور انسانی سوچ اور انسانی عقل میں اس سے نکلنے کا اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. یہ مبارک عمل ہے، قرآن پاک کی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کی مبارک دعا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. حضرت یونس علیہ السلام اگر اس دعا کو نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں تا قیامت ہوتے. سبحان اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں فنجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم اور مصیبت سے نجات دی. فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے. تو یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، تا قیامت جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو مشکلات سے نکالیں گے، جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے. ترتیب کیا ہے ہمارے علماء اور مشائخ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ 500 دفعہ پڑھنا شروع کریں. بہتر ہے اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے. اگر مشکل ہو 100 دفعہ تو 5 دفعہ بھی کافی ہے، اور اس عمل کو شروع کریں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ القول الجمیل میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق 2 باتوں پہ امت کے علماء اور مشائخ کا اتفاق ہے. کون سی 2 باتیں ہیں؟ ایک سرعت اجابت، کہ یہ فوری اس پہ جو مانگا جائے ہو اللہ جل شانہ دیتے ہیں، اور دوسرا عدم تخلف، جس مشکل کے لیے پڑھا جائے ضرور اس مشکل کو اللہ رب العزت حل فرمائیں گے.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ اس کو معمول کے ساتھ آپ روزانہ 500 دفعہ پڑھنا شروع کریں اور اس کو 41 دن تک معمول بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکل اتنی بڑی ہے کہ اس کا فوری حل مجھے چاہیے تو پھر اس آیت مبارکہ کو روزانہ 1200 مرتبہ معمول بنائے، اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔